ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ٹھہر کر سوچیں، اسلام ہمیں ایک بات بار بار کیوں سکھاتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تسلسل ہے، پابندی ہے، تکرار ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظم و ضبط سکھانا چاہتے ہیں، سوائے حج کے جو زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ باقی تقریباً ہر نیکی ایسی ہے جو ہمیں ہر روز، ہر ہفتے، ہر سال یاد دلائی جاتی ہے کہ بندگی ایک لمحے کا جوش نہیں ہے، پوری زندگی کی عادت ہے۔ اب نماز ہی کو دیکھ لیں، دن میں 5 مرتبہ ہر دن۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ ایک تربیت ہے، وقت کی، نفس کی، زندگی کی۔ اسی طرح اللہ نے رات اور دن کو گردش میں رکھا، رات آرام کے لیے اور دن محنت کے لیے۔ یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی بے ترتیب نہیں ہے بلکہ ترتیب اور توازن سے چلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بلا وجہ رات کو جاگنا چھوڑ دو، جلدی سو جاؤ تاکہ صبح تازگی کے ساتھ اٹھ سکو۔ اور طب بھی یہی کہتی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے کی نیند سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ جلدی اٹھنے والا سست نہیں رہتا، وہ محنتی بنتا ہے، اور محنتی انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عادتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو چیز بار بار کی جائے وہ عادت بن جاتی ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیں، کوئی عادت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اللہ کی مدد اور آپ کے ارادے کے آگے ٹکے۔ اگر عادت دوستوں کی وجہ سے ہے تو دوست بدل لیں، ماحول کی وجہ سے ہے تو ماحول بدل لیں، اسکرین کی وجہ سے ہے تو اسکرین پر حد لگائیں۔ شیطان ہمیں اچانک نہیں گراتا، وہ آہستہ آہستہ قریب لاتا ہے۔ پہلے بس بیٹھ جاؤ، پھر صرف دیکھ لو، پھر ایک بار آزما لو، اور یوں انسان جال میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے برائی کو آغاز میں ہی روک دینا دانشمندی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے دوست بنائیں جو آپ کو مسجد کی طرف لے جائیں، جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائیں، نہ کہ گناہ کی طرف۔ اچھی عادتیں وقت کے ساتھ دوسری فطرت بن جاتی ہیں۔ جو فجر کا عادی ہو جائے وہ الارم کے بغیر بھی جاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، چند ہزار دن بس۔ کیا ہم ان دنوں کو فضول اسکرولنگ میں، دیر تک جاگنے میں اور نمازوں کی کوتاہی میں گنوا دیں؟ موبائل کو وقت پر بند کرنا ممکن ہے، بس فیصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، جو آپ کماتے ہیں اس کو بڑی سمجھداری سے خرچ کیا کریں، فضول خرچی کو عادت نہ بنائیں۔ بری عادت اپنی ہوتی ہے، الزام کسی اور پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی عادت ہم خود بنا سکتے ہیں۔ بد زبانی، گالی، غصہ، یہ سب دل کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، یہی زبان کلمہ پڑھتی ہے۔ اختلاف ہو تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ مسلمان کی پہچان سختی نہیں ہے، شرافت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی سنہرا اصول یاد رکھیں، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پانی کا ایک قطرہ اگر مسلسل گرے تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، تو پھر مستقل عبادت دل کو کیوں نہ بدلے۔ اگر کسی دن لغزش ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، فوراً توبہ کریں، آگے بڑھیں۔ وقفہ جتنا بڑھتا جائے اتنی ہی کامیابی ہے۔ شیطان مایوس کرتا ہے، اللہ امید دلاتا ہے۔ قرآن سے دوستی کریں، خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن انسان اسی طرح پڑھے گا جیسے دنیا میں پڑھتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے نا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترقی کی منزل طے کرتا جا، اور اسی طرح پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ اور جہاں تو رکے گا، جہاں تو تلاوت کو کمپلیٹ کرے گا،
وہی تیرا مقام ہوگا۔ تو آج سے مشق شروع کر دیں۔ جس محنت کا ہم 1% بھی قرآن پر لگا دیں، اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اصل شہرت دنیا کی نہیں ہوتی، آسمانوں کی ہے۔ جب فرشتے آپ کے اعمال اوپر لے جائیں اور کہا جائے یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو پابندی سے نیکی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بری عادتوں سے بچائے، اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وقت میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔